TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ کینیڈا داخل ہونے کے خواہش مند امریکی 9 اگست سے کینیڈا میں داخل ہو سکیں گے، تاہم اس کے لیے ان کا مکمل ویکسینیٹ ہونا ضروری ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا داخل ہونے کے خواہش مند امریکی 9 اگست سے کینیڈا میں داخل ہو سکیں گے، تاہم اس کے لیے ان کا مکمل ویکسینیٹڈ ہونا ضروری ہے۔ کینیڈا کی وفاقی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ 9 اگست سے شروع ہونے والے ہفتے سے مکمل ویکسین شدہ امریکی مسافروں کو کینیڈا میں داخل ہونے کی اجازت دے گی اور سرحدی اقدامات میں نرمی کو تقریباً 1 ماہ بعد دیگر غیر ملکی شہریوں کے لیے بھی بڑھا دیا جائے گا۔ حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ ابتدائی قدم کینیڈا کی حکومت کو 7 ستمبر 2021 سے قبل ایڈجسٹ شدہ سرحدی اقدامات کو مکمل طور پر فعال کرنے کی اجازت دیتا ہے اور کینیڈین اور امریکیوں کے درمیان بہت سے قریبی تعلقات کو تسلیم کرتا ہے۔ سرکاری حکام نے بتایا کہ 9 اگست کو 12 بجے کے بعد امریکی شہری اور امریکہ کے مستقل رہائشی باشندے ثواب دیدی مقاصد کے لیے کینیڈا آ سکیں گے اگر انہوں نے آمد سے کم 14 دن قبل کینیڈا میں استعمال کے لیے منظور شدہ 4 کووڈ-19 ویکسین میں سے ایک کا مکمل کورس کر لیا ہو۔ 12 سال سے کم عمر کے غیر ویکسین شدہ امریکی بچے مکمل ویکسین شدہ والدین، سوتیلے والدین یا قانونی سرپرست کے ساتھ کینیڈا آ سکیں گے اور 14 دن کے قرنطینہ سے مستثنیٰ ہوں گے، لیکن انہیں صحت عامہ کے متعلقہ رہنما خطوط پر عمل کرنا ہوگا۔ تمام مسافروں کو کینیڈا آنے والی پرواز میں سوار ہونے سے پہلے ارائیوکین ایپ یا ویب سائٹ پر ویکسینیشن کا ثبوت اپلوڈ کرنا ہوگا اور سرحدی حکام کو پیش کرنے کے لیے اپنے ساتھ ویکسین سرٹیفکیٹ لانا ہوگا۔ ابھی تک امریکہ نے ثواب دیدی مقاصد کے لیے ملک میں داخلے کے خواہش مند کینیڈینز کے لیے پابندیاں ختم کرنے کے اسی طرح کے منصوبے کا اعلان نہیں کیا ہے۔ نیشنل کونسل آف کینیڈین مسلمز نے ملک بھر میں نفرت اور نسل پرستی سے نمٹنے کے لیے 61 پالیسی سفارشات جاری کی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حالیہ برسوں میں کینیڈین مسلمانوں پر متعدد مہلک حملوں کے تناظر میں نیشنل کونسل آف کینیڈین مسلمز نے ملک بھر میں نفرت اور نسل پرستی سے نمٹنے کے لیے 61 پالیسی سفارشات جاری کی ہیں۔ یہ سفارشات، جن میں نفرت انگیز جرائم سے بہتر طریقے سے نمٹنے کے لیے فوجداری ضابطے میں ترامیم، نصاب کا جائزہ اور اسلامو فوبیا کے متاثرین کے لیے قومی فنڈ شامل ہیں، رواں ہفتے اسلامو فوبیا کے بارے میں ایک قومی سربراہ اجلاس سے قبل سامنے آئی ہیں۔ کونسل نے پیر کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا کہ ہم ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے اور مزید جانیں ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ سفارشات کا اعلان کرنے کے لیے پیر کو ٹورنٹو، لندن، کیوبیک سٹی اور ایڈمنٹن میں نیوز کانفرنس منعقد کی جا رہی ہیں۔ کیوبیک سٹی مسجد کے شریک بانی اور سابق صدر محمد لابیدی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اسلامو فوبک کارروائیاں بڑھ رہی ہیں اور تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ پیر کو جاری ہونے والی پالیسی سفارشات کو وفاقی، صوبائی اور بلدیاتی سطح پر تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں نفرت پر مبنی جرائم سے بچ جانے والوں کے لیے مجوزہ نیشنل سپورٹ فنڈ کا قیام، قومی سلامتی کے اداروں کے بارے میں تحقیقات کہ وہ سفید فام بالادست گروہوں سے کس طرح نمٹتے ہیں اور کیا انہوں نے ان ایجنسیوں میں دراندازی کی ہے، نفرت پر مبنی حملے، قتل، دھمکیوں اور شرارتوں کے بارے میں فوجداری ضابطے میں نئی دفعات جن میں ہر خلاف ورزی کے مطابق مخصوص سزائیں شامل ہوں۔ 2021 کے آخر تک اسلامو فوبیا کے خلاف وفاقی حکمت عملی، مسلمانوں کے لیے مالی اعانت شامل ہیں۔ آج کے ہی دن جب یہ تحریک منظور ہوئی، وفاقی حکومت نے بھی اعلان کیا کہ وہ اسلامو فوبیا پر ایک اضافی سربراہی اجلاس بدھ کو منعقد کرے گی۔ NCCM کی طرف سے پیش کردہ مزید سفارشات ان کی ویب سائٹ پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ کینیڈا اور امریکہ سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے، جبکہ اس دوران کرونا وائرس سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا اور امریکہ سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے، جبکہ اس دوران کرونا وائرس سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی طرف سے مسلمانوں کو عید مبارک کا پیغام دیا گیا ہے۔ اس دن مسلمان روایتی طور پر نمازوں میں شریک ہوتے ہیں، تحائف اور مبارکباد کا تبادلہ کرتے ہیں، غریبوں کو امداد فراہم کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں اور اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ خصوصی کھانا بانٹتے ہیں۔ یہ اہم دن اب بھی قربانی، ہمدردی اور فراخ دلی کے اسباق پر غور کرنے اور زندگی کی نعمتوں کی قدردانی کا ایک موقع فراہم کرتا ہے۔ اب یہ بھی وقت ہے کہ تمام کینیڈین ان بہت ساری کوششوں کو تسلیم کریں جو مسلم کینیڈینز نے نسل در نسل ہمارے ملک میں کی ہیں۔
ٹروڈو کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ اس سال کی عید منانے کے لیے دوستوں کے ساتھ ایک بار پھر محفوظ طریقے سے جمع ہو سکیں گے اور کچھ کو آئسولیشن میں رہنا پڑ سکتا ہے اور بہت سے لوگ ایک بار پھر حج سے محروم ہیں۔ لیکن اگر ہم صحت عامہ کے رہنما خطوط پر عمل کرتے رہتے ہیں اور جیسے ہی ہماری باری آتی ہے اور ویکسین لے لیتے ہیں، ہم اس وائرس کو شکست دے دیں گے اور ہم سب مل کر اگلے سال عید منا سکیں گے۔ کرونا وائرس کی وبا کے مد نظر اس برس بھی عید الاضحیٰ کا تہوار کووڈ پروٹوکول کا خیال رکھتے ہوئے منایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے روایتی جوش و خروش کم ہے۔ مسلم ملکوں میں بھی عید کے اجتماعات کے حوالے سے خصوصی ہدایات جاری کی گئی تھیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم یہ تسلیم کرتے رہتے ہیں کہ کینیڈا میں اسلامو فوبیا اور مسلم دشمنی ایک حقیقت ہے۔ لندن، آنٹیریو میں حالیہ سانحے کو ایک تکلیف دہ یاد دہانی یاد آتی ہے کہ مسلمان ملک بھر کی برادریوں میں توہین، دھمکیوں اور تشدد کا سامنا کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں نفرت اور تفریق کا کوئی مقام نہیں ہے، اسی لیے حکومت کینیڈا 22 جولائی کو اسلامو فوبیا سے متعلق قومی اجلاس کی میزبانی کرے گی تاکہ اس نفرت اور امتیازی سلوک کے خلاف سخت کارروائی جاری رکھے۔ کرونا وائرس کی وبا کے مد نظر اس برس بھی عید الاضحیٰ کا تہوار کووڈ پروٹوکول کا خیال رکھتے ہوئے منایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے روایتی جوش و خروش کم ہے۔ عید کے اجتماعات کے حوالے سے خصوصی ہدایات جاری کی گئی تھیں۔ اس موقع پر مقامی مساجد میں نماز کے لیے آن لائن رجسٹریشن کا بھی اہتمام کیا گیا تھا، جبکہ نمازیوں کو کرونا وائرس سے بچاؤ کی ہدایات پر سختی سے عمل کرنے کا کہا گیا تھا۔ انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,48,347 تک جا پہنچی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 14,23,889 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 26,504 ہو گئیں، جبکہ 13,92,777 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,48,347 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,294 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,76,431 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,236 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں 2,32,806 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,316 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,48,487 تک جا پہنچی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,763 ہے۔ مسجد الحرام، مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی اور مدینہ منورہ میں کرونا وبا سے متعلق احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے نماز عید ادا کی جا چکی ہے، جبکہ پورے سعودی عرب میں سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، جاپان، انڈونیشیا، کینیڈا، امریکہ اور برطانیہ سمیت مختلف یورپی ملکوں میں آج عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ مسجد الحرام، مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کرونا وبا سے متعلق احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے نماز عید ادا کی جا چکی ہے، جبکہ پورے سعودی عرب میں سنت ابراہیمی علیہ السلام پر عمل کرتے ہوئے قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ رات مزدلفہ میں کچھ دیر قیام کے بعد حجاج کرام منا پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، جہاں وہ آج جمرہ عقبہ میں رمی جمرات کے دوران ساتھ کنکریاں مار رہے ہیں۔ واضح رہے کہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی عالمی کرونا وبا کی وجہ سے محدود پیمانے پر صرف 60,000 افراد فریضہ حج ادا کر رہے ہیں، جن میں سعودی باشندے اور سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی شامل ہیں۔ خصوصی انتظامات کے تحت رمی جمرات کے لیے سعودی وزارت حج کی جانب سے حجاج کو پلاسٹک کی تھیلیوں میں بند جراثیم سے پاک کنکریاں فراہم کی جا رہی ہیں۔ علاوہ ازیں شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے دوران بھی سماجی فاصلے سمیت دیگر احتیاطی تدابیر کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ کل یعنی پیر 19 جولائی 2021 کے روز حجاج کرام میدان عرفات میں رکن اعظم ادا کرنے کے بعد مزدلفہ کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ رمی جمرات کا عمل طلوع آفتاب سے عید الاضحیٰ کے پہلے دن 10 ذی الحج کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زوال آفتاب یعنی نماز ظہر سے پہلے تک جاری رہتا ہے۔ حجاج کرام اس کے بعد قربانی کرتے ہیں، احرام اتارتے ہیں اور بال کٹواتے ہیں۔ ایام تشریق کے دن 11، 12 اور 13 ذی الحج تک عازمین حج منا میں قیام کرتے ہیں
اور اس دوران وہ 3 بار رمی جمرات کرتے ہیں۔ جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ کبریٰ کے دوران شیطانوں پر 7 کنکریاں پھینکی جاتی ہیں۔ پاکستان اور بھارت سمیت کئی دوسرے ممالک میں عید الاضحیٰ 21 جولائی 2021 کو منائی جائے گی۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں عید الاضحیٰ کے دن نماز کی ادائیگی کے وقت صدارتی محل کے قریب راکٹ حملہ کیا گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں عید الاضحیٰ کے دن نماز کی ادائیگی کے وقت صدارتی محل کے قریب راکٹ حملہ کیا گیا۔ افغان میڈیا کے مطابق راکٹ صدارتی محل کے قریب داغے گئے۔ حملے کے وقت صدارتی محل میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جا رہی تھی، جسے جاری رکھا گیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی ذرائع کا کہنا ہے کہ صدارتی محل کے قریب کم از کم 2 راکٹ داغے گئے۔ یہ راکٹ صبح 8 بجے داغے گئے اور ان کی آواز گرین زون تک سنی گئی۔ دوسری جانب ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ وہ کابل ایئرپورٹ پر ترک فوجیوں کی تعیناتی کے معاملے پر طالبان کو رضامند کرنے کے لیے ان سے مذاکرات کریں گے۔ استنبول میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ترک صدر نے کہا کہ طالبان ترکی کے موقف سے آگاہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں گے کہ طالبان سے کس نوعیت کی بات ہوتی ہے اور یہ کہاں تک جاتی ہے۔ تاہم ترک صدر نے امید ظاہر کی ہے کہ وہ اس معاملے پر طالبان سے کامیاب مذاکرات کر لیں گے۔ فیٹف کے اقدامات کے حوالے سے امریکہ کی جانب سے پاکستان کی تعریف کی گئی ہے، جبکہ بھارت کی جانب سے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش ایک بار پھر ناکام ہو گئی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ FATF کے اقدامات کے حوالے سے امریکہ کی جانب سے پاکستان کی تعریف کی گئی، جبکہ بھارت کی جانب سے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش ایک بار پھر ناکام ہو گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ترجمان امریکی وزارت خارجہ نیڈ پرائس نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ FATF کو مطمئن کرنے کے لیے پاکستان نے قابل قدر اقدامات کیے اور پاکستان 27 میں سے 26 نکات پر پیش رفت کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ FATF سے متعلق پاکستان کے اقدامات سے آگاہ ہے اور پاکستان باقی نکات پر بھی احسن طریقے سے عمل کر لے گا۔ انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کا کردار قابل تعریف ہے۔ امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 6,24,983 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 3,50,18,000 سے زائد متاثر ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 19,18,00,000 سے بڑھ گئی، جبکہ 41,08,178 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 17,46,00,000 سے زائد اور فعال کیسز کی تعداد 1,30,52,000 سے زائد ہے۔ امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 6,24,983 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 3,50,18,000 سے زائد متاثر ہیں۔ بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 3,11,74,000 سے زائد ہے اور 4,14,513 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,93,91,000 سے زائد ہو گئی ہے اور 5,42,877 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فرانس میں 58,71,881 افراد متاثر اور 1,11,492 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ترکی میں 55,37,000 سے زائد افراد کرونا سے متاثر اور 50,604 ہلاک ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 8,089 ہو گئی، جبکہ 5,10,869 افراد اس سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔